السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 and 15۔ اور اذا جب لقو وہ سب ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو سب ایمان لائے، قالو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، واذا اور جب خلو وہ سب اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالو وہ سب کہتے ہیں انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک صرف، نحن ہم، مستہزئون سب مذاق کرنے والے ہیں، اللہ یستہزئ وہ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، اور یمدوہم وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سب بہک بھٹک رہے ہیں۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اچھا، اس میں منافقوں کے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ساری آیات آپس میں ریلیٹ کرتی ہے اور ان کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی کہ وہ کس طرح سے منافقت کا آغاز ہوا، ان کے کیا طور طریقے تھے، کس طرح سے وہ سب ان چیزوں میں ان کے ساتھ بھی گھل مل رہے تھے، اور اصل کی ان کی حقیقت کیا تھی ظاہر باطن کی۔ اب جو منافق لوگ تھے ان کو آخرت کے بارے میں، دین کے تو یہ سمجھ رکھ نہیں رہے تھے، سمجھانے کے باوجود ان کی، ہم ان کو کیا کہیں گے، ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے سمجھاتے، پر پھر بھی یہ عقل سمجھ نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ کیا کرتے، جو اپنے ان کے جو لیڈران کہہ لیں یا ان کے جو سردار وغیرہ تھے، یہ ان سے ڈرتے تھے، بجائے اس کے کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ دین اسلام قبول کرتے، ہدایت پاتے، اللہ سے ڈرتے، یہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ اچھا اگر ہم نے اس طرح کر لیا تو ہمارے جو سردار ہیں وہ ہمیں کیا کہیں گے، ہمیں مال و دولت کی ہمیں کمی ہو جائے گی، یا یہ اور وہ تو، اور ویسے بھی ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت دیتے، لیکن وہ خود بھی ہدایت کے طلبگار ہی نہیں تھے۔ تو جو مومنوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے کہ ہاں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارا رسول ٹھیک کہتا ہے، ہم غلط تھے، ہم گمراہی کے راستے پر چلتے تھے، تاکہ وہ کیا کریں، ان کو ان کے بارے میں نیکسٹ جو بھی ان لوگوں نے پلانس کیے ہوتے تھے کہ لوگوں کو کس طرح سے دین کی دعوت دینی ہے، نیکسٹ ان کا سٹیپ کیا ہوگا، جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے وہ تھوڑی بہت جیسے ان کی ڈسکشنز وغیرہ جو ہوتی تھیں، لایا عمل طے کرتے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ جو اس میں انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ جو مال غنیمت کے لیے بھی کرتے تھے، تاکہ ان کو مال غنیمت میں بھی مسلمان مومنین اپنا حصہ دار ٹھہرائیں، یعنی کہ ان کو اس میں سے بھی حصہ ملے، یعنی وہ انہیں دولت کی طمع تھی نا، دولت کے لالچ میں اندھے ہوئے تھے کہ ہمیں اب ہر سائڈ سے اپنا صرف ہم منافع دیکھیں کہ ہمیں کہاں سے پروفٹ مل رہا ہے، ہمیں پیسہ مل رہا ہے، تو یہ تھے ان کی ساری حرکتیں۔ تو لیکن جب وہ اپنے علماء یہود اور مشرک وغیرہ ان کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ یہ، کہ بلکہ ان کو جا کے ان کے بارے میں بتاتے کہ وہ تو اس طرح کہتے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں، اور ان کو تسلی دے دے کہ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ہی ساتھی ہیں، ہم نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ٹھیک راستے پہ ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ اور مذاق کا لفظ یہ استعمال کیا کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو اصل میں وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ جس طرح ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان تو اتنا گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کیوں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے نا گنہگار کو نا بڑی ڈھیل دے رکھی ہوتی ہے بعض اوقات نا، کہ اچھا میں دیکھتا ہوں یہ کہاں تک جائے گا، لیکن پھر جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے تو وہ بڑی بری ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو یہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو کرنا ہے کرتے جائیں، یہ سمجھ رہے ہیں یہ میرے پیارے لوگوں کو، میرے رسول کو، میرے صحابہ کرام کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اصل میں تو یہ خود بیوقوف ہیں، اور پھر اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن مذاق کرے گا، جب ان کی حقیقت کو سب کے سامنے واضح کرے گا۔ دنیا میں تو انہوں نے رہ کے مومنوں کو اور ان کو بیوقوف بنا لیا اپنی ان کی سب کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن جب اللہ ان کے پردے اٹھائے گا اور ان کو جب سخت اور کڑی سزائیں سنائے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اصل میں مذاق ہی کرتے کس کے ساتھ تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں وہم شدہ باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں اچھا ہے، ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں، یعنی وہی نا کہ آخرت میں پھر ان کو اس چیز کا مزہ وہ چکھیں گے، اپنے گناہوں کا، جھوٹ کا، غلط بیانیوں کا، منافقت کا۔ منافقوں کے مکر و فریب کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی اور برائی کا بدلہ برائی۔ لیکن اگر کوئی ابھی بھی اس طرح ہی ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے جائیں، ایک انسان ہے گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، غلط کام کرتا جاتا ہے، لیکن جب اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اس کو عقل سمجھ آتی ہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں میرے یہ کام غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور وہ اگر اپنی اصلاح کر لے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے گناہ آسمان کے بلندی تک بھی پہنچ جائیں پھر بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے ایک دفعہ توبہ کر لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، عزیز الغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر وقت استغفار کو لازم بنا لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ کے حبیب، ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی گناہ کرتے ہوں گے، وہ کہتے تھے میں پھر بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، بندے کی بہت ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، گناہوں کی معافیاں مل جاتی ہیں، اس کی دعاؤں کو قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے استغفار کے ذریعے بہت ساری آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، آپ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ، ہر وقت توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، اس لیے استغفار کو اپنی عادت اپنائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ کو گناہ کا احساس بھی ہو جاتا ہے نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے تھے، اور اس سے توبہ کر لیں، ہمیشہ کے لیے توبہ کریں، اللہ سے اس کی سچے دل سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے جو منافق ہیں ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ انہوں نے جتنے گناہ کرنا ہے کر لیں۔ میرے مومنوں کو، میرے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ مکر و فریب کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن اصل میں اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو اصل میں ان کی جو سزا اور ان کی جو انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن میں بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، نیکی کی ہدایت مانگیں، سیدھے راستے پر چلیں، اپنا انالیسس رات کو سونے سے پہلے نا ضرور کیا کریں کہ آپ نے سارے دن میں کیا کیا، کسی سے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی، کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو ایک دفعہ سرچ آؤٹ ضرور کیا کریں، ریمائنڈ کیا کریں، اب جو آپ کو احساس ہو کہ یہ میں نے غلط کام کیا اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر مدد مانگیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ اس طرح چیز ہے، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، آپ میری کرنا چاہتی ہوں، میری مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اس کے اندر، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔